العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم۔ سبحان پیارے دوستو، پیارے بھائیو، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ اس کے ذکر کے لیے محفل کو سجا رہے ہیں اور اس کے حبیب کے ذکر کی محفل سجا رہے ہیں۔ جب بھی ذکر حبیب ہوتا ہے، سبحان اللہ، جب بھی ذکر حبیب ہوتا ہے، خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ان کی چوکھٹ سے مانگنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کوئی معمولی محفل نہیں ہے کہ جو آپ نے اللہ اور اس کے حبیب کے ذکر کے لیے سجائی ہے۔ جب کوئی اللہ کے بندے ایسی پرنور محفل کو سجاتے ہیں تو اللہ رب العزت بھی عرش کے اوپر ایک محفل سجا دیتا ہے، اور جس طرح ہم سب کٹھے ہیں اس طرح وہ اپنے فرشتوں کو اکٹھا کرتا ہے، اور وہ بھی جو ہے ان فرشتوں کی موجودگی میں ان کا ذکر کرتا ہے جو بندے اس کے محبوب کی محفل سجاتے ہیں۔ کوئی نیکی قبول ہو یا نہ ہو، لیکن محبوب کے ذکر کی محفل ایک ایسی نیکی ہے کہ جو کبھی بھی رائے گاں نہیں جاتی۔ اس میں آپ اپنا وقت دیتے ہیں، آپ اپنا پیسے خرچ کرتے ہیں، اور یہ ایسا خرچہ ہے کہ اس سے رزق میں برکت ہی برکت ہوتی ہے، رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ یہ ماہ مبارک جمادی الثانی ہے۔ اس ماہ مبارک میں بہت بڑی بڑی ہستیوں کی ولادت ہوئی، بہت بڑی بڑی ہستیوں کا وصال ہوا۔ ان میں جو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ 20 جمادی الثانی کو ان کی ولادت باسعادت ہے۔ ان کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من ماتا علی حب اہل بیت ماتا مومنا، اور من ماتا علی بغض اہل بیت ماتا کافرا، کہ جو میری اہل بیت کی محبت پہ مرا وہ مومن مرا، اور جو میری اہل بیت کے بغض میں مرا وہ کافر مرا۔ اس لیے جو یہ اہل بیت کی محبت ہے یہ کامل ایمان ہے، جزو ایمان نہیں، کامل ایمان ہے۔ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت موجود ہے اسی کی آخرت خیر سے ہوگی، اور جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے وہ جتنی مرضی عبادتیں کر لے، جتنی مرضی ریاستیں کر لے، جتنے مرضی طویل سجدے کر لے، وہ سب کا سب رائے گا ہے۔ اور آقا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب فرما دیجئے کل لا سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ آپ نے یہ جو پیغام میں ہدایت لوگوں کو پہنچایا ہے اس کے بدلے میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، کہ اہل بیت کی مودت جو کہ محبت سے بھی سپرلیٹو ڈگری ہے اس کا مطالبہ کرتا ہوں کہ تم نے میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ اور وہ ہستی کیا پاکیزہ بزرگ بابرکت ہستی ہے، ام المومنین فاطمہ الزہرا، کہ جن کی ماں بے مثال، جن کے بابا بے مثال، جن کے شوہر بے مثال، جن کی اولادیں بے مثال، حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ جب آپ کی ولادت کا وقت آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر میں ایک بچی پیدا ہونے والی ہے اور اس کا نام فاطمہ ہوگا، اور وہ سید جو جنت کی خواتین ہیں ان کی سردار ہوگی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کھانا لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آ کے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے اس لیے کہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ آپ کا کھانا لے کے آ رہی ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ جبریل تو کیوں آیا ہے، وہ تو روزانہ ہی کھانا لے کے آتی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ نے
جس انداز میں آپ کی خدمت و اطاعت کی ہے اس کی مثال آج تک نہیں مل سکتی، اور اللہ رب العزت اس کی خدمت اور اطاعت سے اتنا خوش ہو گیا ہے کہ اس نے فرمایا ہے کہ اے جبریل جا کے میرے پیارے محبوب کو کہہ دو کہ جب خدیجۃ الکبریٰ کھانا لے کے آئے تو اس کو میری طرف سے سلام پیش کر دو۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو ان کی خدمت کے بدلے میں سلام بھیجا۔ تو جبریل کہنے لگے کہ اے آقا میں تو اللہ رب العزت کا سلام لے کے آیا ہوں کہ جو سلام جب خدیجہ آئیں تو ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے پیش فرما دیے۔ اور پھر کہنے لگے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر مہربانی فرمائیں تو جہاں اللہ کا سلام پیش کریں گے وہاں جبریل کا سلام بھی خدیجہ کو پیش کر دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہستی ہے سبحان اللہ، کہ ملکہ عرب، سبحان اللہ، ملکہ عرب کی مالدار خواتین میں سے تھی، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساتھ نکاح ہو گیا اپنا سارا مال آقا کے قدموں میں نثار کر دیا، تو ان کے گھر میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پیدا ہوئی، سبحان، اور آپ بھی انہی کی تربیت انہی سے حاصل کی تھی، اور آپ اتنی نیک زاہد صالح اور اتنی عبادت گزار کہ ساری رات عبادت کرتی رہتی، اور عبادت کر کے صبح جلدی ہو جاتی، ابھی آپ کی جو سجدے تھے وہ پورے نہ ہوتے، عبادت پوری نہ ہوتی، تو اللہ رب العزت سے شکایت کرتی کہ مولا اتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں، فاطمہ کی عبادت ہی پوری نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صحابیہ کو دیکھا، بھیجا کہ جاؤ ذرا فاطمہ کے گھر میں دیکھے فاطمہ کیا کر رہی ہے۔ وہ صحابیہ جب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں گئیں تو جا کے دیکھا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سو رہی تھی، کام کرتے کرتے تھک گئیں، سو رہی تھی۔ پھر وہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں جو چکی تھی وہ خود ہی چلی آ رہی تھی، وہ آٹا پیسی جا رہی تھی۔ پھر اس نے دیکھا کہ وہ جو حسنین کریمین کا جھولا تھا وہ خود ہی جھولائی چل رہا تھا، اسے آپ سوئی ہوئی ہیں اور آپ کے گھر میں جو چکی ہے وہ بھی خود ہی چل رہی ہے اور جھولا جو ہے وہ بھی خود ہی ہل رہا ہے۔ تو اس نے آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، تو آقا نے پوچھا کہ اے صحابیہ ذرا بتاؤ تو صحیح فاطمہ کے گھر میں کیا نظارہ دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جب فاطمہ کے گھر میں گئی تو میں نے دیکھا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سو رہی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ان کے گھر کی چکی خود ہی چل رہی ہے اور جھولا بھی خود ہی ہل رہا ہے۔ یا رسول اللہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری بیٹی کام کر کر کے تھک گئی تھی، اس کی آنکھ لگ گئی، جب اس کی آنکھ لگی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیج دیا، ان میں سے کچھ فرشتے جو ہیں وہ آپ فاطمہ کی چکی چلا رہے ہیں، کچھ فرشتے جو ہیں وہ حسنین کا جھولا چلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہستی ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی، تو اس لیے ان کا جو محبت ہے، ان کا جو عقیدت ہے، ان کا احترام ہے، وہ ایمان کامل ایمان ہے۔ جس بندے کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے وہی مومن ہے، اور جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ حضرت بی فاطمہ الزہرا بادشاہ کی بیٹی ہے، رسولوں کے امام کی بیٹی ہے، لیکن عجز و انکساری، غربت اور رضائے الہی میں اتنی محو ہے، اتنی مگن ہے کہ دنیا کی کوئی پرواہ نہیں۔ جلدی سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ الزہرا بڑی جلدی میں آئی ہیں، آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہیں، تو نہ کوئی اطلاع نہ کوئی معاملہ، تو آ کے بیٹھ گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فاطمہ کیسے آئی ہو؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج علی کو کہیں سے تھوڑا سا کام ملا تھا، انہوں نے مزدوری کی، مزدوری کرنے کے بعد کچھ جو لے کے آئے، میں نے ان کی روٹی پکائی ہے، تو میں وہ روٹی بچوں کو بھی کھلا دی ہے، علی کو بھی کھلا دی ہے، ایک روٹی میں نے اپنے لیے پکائی تھی تو وہ میں لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ روٹی رومال کھولا، آپ نے اپنا پلو کھولا دوپٹہ، تو اس میں ایک جو کی روٹی تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ فاطمہ کتنے دن سے کھانا نہیں کھایا؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ علیہ وسلم 3 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا، آج جو آئے تھے تو آگے میں نے روٹی پکائی، تو میں نے کہا ابو بھی بھوکے ہوں گے، آپ بھی بھوکے ہوں گے،
تو آپ کے لیے میں روٹی لے کے جاتی ہوں, آپ روٹی کھا لیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ میں نے 5 دن سے کھانا نہیں کھایا. سبحان اللہ. یہ جزء انکساری اور رب کی رضا کے اوپر جو ہے توکل اور بھروسہ, یہ 3 دن سے بھوکی ہیں اور نبی وسلم 5 دن سے بھوکے ہیں, لیکن رزق حلال جو ہے انہوں نے کھانا. تو جب کھانا لے کے وہ آئی, آپ کے پیش کیا, تو نبی وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ تم میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. آنکھوں میں آنسو جا رہے تھے, تم نے 3 دن سے نہیں کھایا, میں نے 5 دن سے نہیں کھایا, آج آدھی روٹی تم میرے ساتھ کھاؤ, آدھی روٹی میں کھاؤں. سبحان اللہ. دونوں نے مل کے آدھی آدھی روٹی کھائی. یہ ہے بی بی فاطمہ الزہرا کا مقام, کہ بادشاہ کی بیٹی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب اگر تو دعا کرے نا, تو یہ جبل احد جو یہ عمرہ کر کے ہیں, انہوں نے دیکھا ہے جبل احد 7 کلومیٹر لمبا پہاڑ ہے, 4.5 کلومیٹر چوڑا پہاڑ ہے, کہ اگر محبوب آپ دعا کریں تو میں اس کو سونے کا بنا دیتا ہوں. سبحان اللہ. اتنا سونا, جس چیز کو ہاتھ لگاتی ہوں میں سونے کا بنا دیتا ہوں. سبحان. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں خود بھی غریبوں میں رہنا چاہتا ہوں, تاکہ جو میری امت کے غریب ہوں وہ مایوس نہ ہوں, پریشان نہ ہوں. پہاڑ کا نام دسنا جبل احد. جبل جبل احد مدینہ پاک میں مسجد نبی میں کھڑے ہو تو سامنے نظر آتا ہے جبل احد. وہ بھورے رنگ کی اس کی مٹی دیکھ کے, بھورے رنگ کی مٹی دیکھ کے طبیعت خوش ہو جاتی ہے, ایسے چمکتا ہے جیسے ببر شیر چمک رہا ہے جبل احد. جبل احد پہاڑ جو ہے نا وہ 7 کلومیٹر کے قریب لمبا ہے اور 4.5 کلومیٹر قریب چوڑا ہے. تو آقا کو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اگر محبوب تو حکم کرے تو میں اس کو سونے کا بنا دیتا ہوں. یہ اختیار ہے, لیکن فقر اختیاری ہے. یہ فرمایا گیا فاطمہ تو 3 دن سے بھوکی ہے, میں 5 دن سے بھوکا ہوں, آج آپ میرے پاس بیٹھ جا, دونوں مل کے آدھی آدھی روٹی کھائی. دونوں نے مل کے آدھی آدھی روٹی کھائی. دوسرا اس ماہ مبارک کی 22 تاریخ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصال ہوا ہے. عشق کے بڑے بڑے قصے سنے آپ کو ہوں گے, لیکن ایسا بے مثال اور ایسا بہترین عاشق ابو بکر صدیق سے بڑھ کے میں نے کوئی نہیں دیکھا. جب اہل مکہ نے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا کر دی اور جب ان کا جینا دوبر ہو گیا, تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو کہا یار صدیق اب ہجرت کا وقت آ گیا, کسی وقت بھی ہم ہجرت کے لیے جائیں گے تو تم تیار رہنا. اتنا سننا تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق جو ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ جیسے آپ کا حکم تیاری کرتے ہیں. 1 رات 2 رات 3 رات کچھ دن گزر گئے. جب ہجرت کا وقت آیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے نکل کے حضرت ابو بکر, کیسا کچھ نصیب ابو بکر ہے کہ جس کے گھر کے اوپر امام الانبیاء تشریف لائے. ہم تو ترستے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب میں دیدار ہو جائے ہمیں, تو ہماری دنیا بدل جائے, زندگی بدل جائے. اور جس کے گھر میں چل کے امام الانبیاء ہے, اتنا کچھ نصیب ہے ابو بکر صدیق. تو ان کے گھر میں جب آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے دروازے کو جب دستک دینے کے لیے سے ہاتھ مارا نا, وہ دروازہ کھل گیا. کنڈیلی لگائی ہوئی تھی, رات کا پچھلا پہر ہے, رات کا کافی گزر گیا. تو دروازہ لوگ ہم بھی بند کر کے سوتے ہیں, آپ لوگ بھی بند کر کے سوتے ہیں. جب دروازے ویسے نوک کرنے لگے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام, تو دروازہ جو تھا نا وہ ایسے کھل گیا. فوراً حضرت ابو بکر صدیق دوڑے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پوچھا اے صدیق تم نے دروازے کو کنڈی نہیں لگائی تھی, ایسے دروازہ کھلا چھوڑا ہوا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم آج سے اتنے دن پہلے آپ نے مجھے کہا تھا کہ صدیق ہجرت کے لیے تیار ہے. اتنی راتوں سے نہ تو میں سویا ہوں اور نہ دروازے کی کنڈی لگائی, کہ ایسا نہ ہو کہ میرے آقا میرے گھر میں تشریف لائیں اور انہیں دروازہ کھلنے کے وقت کا انتظار کرنا پڑے, انہیں میرے باہر نکلنے کا انتظار کرنا پڑے. یا رسول اللہ علیہ وسلم جب سے آپ نے مجھے حکم دیا تھا اس وقت سے دروازہ بھی کھلا ہے اور میں بھی جاگ رہا ہوں. یہ عشق انتہا. اور جب سفر ہجرت کے لیے چلے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف آ جاتے ہیں, کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف آ جاتے ہیں, کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ جاتے ہیں, کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ جاتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ صدیق ماجرا کیا ہے؟ کبھی میرے دائیں آتے ہو, کبھی میرے بائیں آتے ہو, کبھی آگے آتے ہو, کبھی پیچھے آتے ہو. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ
جب مجھے یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کوئی پیچھے سے وار کرے گا تو میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں کہ اس کا تیر پہلے مجھے لگے. جب مجھے خدشہ ہوتا ہے کہ کوئی آگے سے آپ کے اوپر وار کرے گا تو میں آپ کے آگے آ جاتا ہوں کہ اس کی تلوار پہلے مجھے زخمی کرے, پہلے میرے اوپر وار کرے. جب مجھے یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کوئی دائیں سے وار کرے گا تو میں آپ کے دائیں آ جاتا ہوں تاکہ پہلا حملہ میرے اوپر ہو. جب مجھے خدشہ ہو کہ کوئی بائیں سے حملہ کرے گا تو میں بائیں آ جاتا ہوں تاکہ اگر کوئی حملہ کرے تو پہلے میں زخمی ہوں, آپ بچ جائیں. عشق کی انتہا. اور جب وہ چلتے ہوئے سور کے مقام پہ پہنچے ہیں تو وہاں پہ سور کا میں 2-3 دفعہ الحمدللہ حج عمرے پہ گیا ہوں, لیکن مجھے وہاں جانے کا اتفاق نہیں ہوا. جنہوں نے دیکھا ہے وہ بڑا مشکل راستہ ہے وہاں پہ چڑھنے کا نا, غار سور تک پہنچنے کا راستہ بڑا مشکل ہے. انشاءاللہ اب میں گیا تو ضرور دیکھ کے آؤں گا. آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ لے کے جائیں تو آپ غار سور میں جو ہے وہ حاضری دے کے آئیں اور اس میں جو ہے دیکھ کے آئیں غار سور. جب وہاں پہ چڑھنے کا وقت آیا نا تو حضرت ابو بکر صدیق نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا. سبحان اللہ. کتنی بڑی شہادت. سبحان اللہ. بس اسلام پاک کی دعا کریں. سبحان اللہ. کندھوں کے اوپر اٹھا لیا اور کندھوں کے اوپر اٹھا کے اس مشکل سفر کو طے کیا. مولا علی کو جب فتح مکہ ہوئی ہے نا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کندھوں کے اوپر اٹھایا اور کہا کہ علی یہ بتوں کو توڑ دو. جب بتوں کو توڑنے لگے تو مولا علی نے فرمایا کہ افسر آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں عرش کے قریب پہنچ گیا ہوں, اگر آپ حکم دیں تو عرش الہی کو پکڑ لوں. سبحان اللہ. یہ مقام ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں کے اوپر سوار ہونے کا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں کے اوپر اور لے کے غار سور تک پہنچے اور وہاں پہ جا کے غار اندر میں وہاں پہ آپ کو اتارا اور اس کے بعد غار میں داخل ہو کے آپ نے غار کے اندر جتنے جو تھے وہ سوراخ وہ سارے کے سارے بند کیے. اپنی پگڑی مبارک اتاری, اس کو پیسز کر دیے اور اس غار کے اندر لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چلے گئے. آپ کے پاؤں کے نیچے ایک سوراخ جو تھا وہ بچ گیا. آپ نے وہاں کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لٹا کے اپنے زانوں کو جو ہے نا وہاں رکھا دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سو گئے. وہاں پہ ایک سانپ تھا, اس سانپ نے جو ہے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈسنا شروع کر دیا. اتنا زہریلا سانپ تھا کہ جب اس نے آپ کو ڈسا ہے تو آپ کے چہرے کا رنگ جو ہے تبدیل ہو گیا, آنسو نکلنا شروع ہو گیا اور جسم جو ہے نا وہ تکلیف سے بہت جو ہے پوری طرح تکلیف ہوئی, اس کی شدت تھی تکلیف میں. ایک آنسو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ گرا, آپ کی آنکھ کھلی تو آقا نے پوچھا کہ صدیق کیا معاملہ ہے, کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں, میں نے سوراخ تو سارے بند کر دیے تھے, یہ جو نیچے پاؤں کے نیچے ایک سوراخ بچ گیا تھا, کپڑا ختم ہو گیا تھا, میں نے اس کو پاؤں رکھ دیا, میں نے کہا کوئی نہیں آئے گا, تو یہاں سے کوئی چیز کاٹ رہی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدیق ذرا پاؤں تو ہٹاؤ. جب پاؤں اٹھایا تو سانپ نکل کے باہر آ گیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھائی صاحب تیری کیا جرت کہ تم میرے صدیق کو ڈنک مارا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کا سانپ ہوں اور میں نے اس وقت سنا تھا کہ امام الانبیاء تشریف لائیں گے, پھر مجھے پتہ چلا تھا کہ اس غار میں تشریف لائیں گے, تو میں اس غار میں آپ کی زیارت اس وقت سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں اور اس غار میں اس وقت سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں. آج جب آپ تشریف لے کے آئے ہیں میں نے اس غار میں بہت سارے سوراخ بہت سارے راستے بنائے تھے کہ ایک راستہ بند ہوگا تو دوسرے سے باہر نکل آؤں گا, دوسرا بند ہوگا تیسرے سے نکل آؤں گا. آپ کے یاد نے سارے ہی راستے بند کر دیے. میں نے ان کو کھولنے کی بڑی کوشش کی لیکن میں اس راستے کو کھول نہیں سکا. آخر میں مجھے یہ جگہ نرم محسوس ہوئی, میں نے کہا اگر میں یہاں ڈنک ماروں تو میں جو ہے نا باہر نکل سکتا ہوں اور آپ کی زیارت کر سکتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اچھا زیارت کر لی ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ, آپ نے کہا جاؤ. آپ نے پھر اس کو اجازت دی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت ابوبکر صدیق کی اس ایڑی کے اوپر لگایا جہاں سے اس سانپ نے ڈنک مارا تھا. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بہت ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے اور بڑے بزرگ صحابی تھے. ان کا اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں آئندہ بھی اس عمل کو جاری یقین پر توفیق عطا فرمائے اور سب کی جو ہے مشکلیں صاف کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وصحبه سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب واتوب اليه اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللہ رب العزت جن دوستوں نے اس محفل کا اہتمام کیا ہے ان کے مال جان رزق میں برکت و اضافہ عطا فرما. ان کے گھر سے تمام آفات بلیات بیماریاں دور فرما. اللہ رب العزت ان کا خاتمہ بالایمان فرمانا. اللہ رب العزت جتنے حاضر موجود ہیں سب کو حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرما. اپنے گھر کی نبی وسلم کے روزے کی حاضری نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول خلیق کی سیدنا مولانا محمد.